عربی حروف کی آسان پہچان کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے ارد گرد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے تھے جن کو حجرات کہا جاتا ہے، جن کو حجرات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے شروع میں دیکھیں، یہ شروع چونکہ ہے سے ہو رہا ہے تو اردو میں یہ ہے سے حجرات۔ اس کو انگلش میں کہیں گے تو یہ اپارٹمنٹس، یہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ لگ جائے گی۔ ممکن ہے آپ نے حجرات کا لفظ پہلی بار سنا ہو، تو گھروں کو بھی حجرات کہتے ہیں۔ ایک گھر ہو تو حجرہ اور زیادہ ہو تو حجرات، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں اپارٹمنٹس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں اصل میں یہ لفظ جو حجرات ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے، عربی میں بھی حجرات۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ جو ہے ہم جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، اس کو عربی میں جب پڑھیں گے تو اس کی آواز ہوگی ہا، ٹھیک ہے، ہا۔ یہ جب ہا پڑھیں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز آپ کے سینے سے نکلے، تو ہا جیسے، ٹھیک ہے۔ ہے اردو میں ہے کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہا، ہا فار حجرات۔ اس کو لکھنے میں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اردو میں لکھا جاتا ہے، ایسے ہی عربی میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ تو آپ ایک ہی وقت میں آپ کو عربی کا بھی پتہ چل گیا، عربی اور اردو میں یہ دونوں لکھیں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جب عربی پڑھیں گے ہم تو اس کو ہم ہا پڑھیں گے، لکھیں گے اسی طرح جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں ہا اور اردو میں ہے حجرات، اور ہا حجرات عربی میں ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کو۔ تو یہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجرات یعنی گھر قائم کیے گئے تھے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، جو کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جی اس کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ تو اس کا نام قصوہ تھا۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں ٹھہریں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میری یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی ہم وہیں پر قیام کریں گے۔ پھر وہیں پر مسجد نبی شریف بنائی گئی جہاں پہ اونٹنی قیام کیا۔ تو اس کے بعد اس کے ارد گرد گھر بنے، ان گھروں کو جن کو عربی میں حجرات کہتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، ہماری مائیں، ٹھیک ہے۔ ہم مومن ہیں، جتنے مومن ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں یعنی امہات۔ ام کہتے ہیں ماں کو، اور امہات اس کی جمع ہے۔ امہات المومنین کے حجرات یعنی گھر قائم تھے، یعنی ان کے گھر بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ الحجرات کے نام سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے۔ آپ اگر قرآن مجید میں کھولیں، اپنے ٹیچرز یا پیرنٹس کے یا آپ خود کوشش کریں اور ڈھونڈیں، اور ڈھونڈ کر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ صورت ڈھونڈی ہے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الحجرات مسلمانوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور مسلمانوں کو خبر کی تصدیق کر کے قبول کرنا، باہمی بات چیت یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور
اس میں رویے میں سنجیدگی اختیار کرنا اور مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا تعلیمات ہیں؟ نمبر 1، پہلے نمبر پر مسلمانوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے کو کوئی خبر بتائے تو جو سننے والا ہے اور اس کو بتانے والا ہے آگے، وہ اس خبر کی پہلے تصدیق کر لے، تاکہ کوئی بات آگے غلط نہ پھیلے. اور جب وہ آپس میں بات چیت کریں تو بڑی اس کے رویے کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتی ہے. جی شاباش، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہم ایک بار دوبارہ اپنا سبق دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تصویر کس کی ہے؟ حجرات کی. حجرات اردو میں بھی کہتے ہیں ہے سے حجرات، اور انگلش میں اپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر صرف یہ پیش اور زبر وغیرہ لگی ہے. عربی میں لکھیں گے تو یہ جب اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں آراب لگانا، اس کے اوپر آراب لگے ہوئے ہیں. اگر یہ آراب کے بغیر ہو تو اس میں اور اردو میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حجرات تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ہا، اور لکھنے میں یہ والا ہا اور اردو کا ہے تقریباً ملتے جلتے ہیں، ایک ہی طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد امہات المومنین کے حجرات قائم تھے، اور یہ سورۃ الحجرات قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، مسلمانوں کو خبر کی تصدیق کر کے قبول کرنا، باہمی بات چیت اور رویے میں سنجیدگی اختیار کرنا، اور مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتی ہے. ٹھیک ہے. شاباش. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ مزید الفاظ دیکھتے ہیں جو کہ ہا سے ہی بنے ہیں. یہ دیکھیں، ہا سے حدیث. حدیث یہ بھی آپ نے لفظ سنا گا جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی لکھنے میں عربی میں اس کے اوپر صرف آراب لگے ہیں. ہا کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، اس کے جو یا ہے اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، اور سا کے اوپر دو پیش لگی ہیں. تو ان کو ہم آراب کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ ہٹا دیں تو اردو میں بھی ہم ایسے حدیث. ٹھیک ہے. پڑھنے میں دونوں طرح سے سیم ہے، اور انگلش میں بھی اس کو یہ سپیلنگ ہوں گے حدیث، تو انگلش میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے حدیث. اس کے علاوہ دیکھیں حلال، لکھنے میں حلالن، اور اس میں اور اردو میں حلال لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں بھی اس کو حلال ہی لکھیں گے. اب حلال آپ کو معلوم ہے جتنی ہم چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ساری رزق حلال کھانا، حلال کام کرنا، یعنی ایسے کام جس سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ حلال ہوتا ہے. اور کچھ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم حرام قرار دیے ہیں، ان کو حرام یعنی وہ منع ہے، وہ نہیں کرتے ہیں. تو وہ حرام بھی اسی طرح لکھنا ہے، اردو میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں. اس کا ایک معنی یعنی ممنوع، یعنی جس سے منع کیا گیا. انگلش میں اس کو کہیں گے پروہیبیٹڈ. ٹھیک ہے. پروہیبیٹڈ. حرام یعنی ممنوع، یعنی انگلش میں پروہیبیٹڈ. اور اس کا ایک اور لفظ ہے حجاب. حجاب یعنی پردہ. حجاب یعنی پردہ. انگلش میں اس کو ہیڈ اسکارف کہتے ہیں. ہماری بہت ساری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جب اپنے سر پہ حجاب لیتی ہیں تو وہ بڑی پیاری لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے حجاب یعنی پردے کا حکم دیا ہے. اسی طرح حاسب. حاسب، حاسب کہتے ہیں حساب کرنے والا. تو انگلش میں حساب، یہ جو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی حاسب کہتے ہیں، یہ بھی حساب کرتا ہے. ٹھیک ہے. حاسب اردو میں بھی حاسب لکھا جا سکتا ہے، حساب کرنے والا. تو اس کو انگلش میں آپ کمپیوٹر وہ بھی حساب کرتا ہے، کیلکولیٹر کو بھی حاسب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق تک میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ و رسولہ.